ناظرین، آج اس پروگرام میں انشاءاللہ میں عورت کے پردے کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ پاک کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو پردے کا حکم دو کہ وہ اپنے چہروں کو چھپا کر رکھیں اور تاکہ ان کی پہچان نہ ہو سکے۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں پردے کے بارے میں جو حکم فرمایا، اور آج اس دور کے اندر خاص کر میں ان عورتوں کے لیے جو عورتیں جو ہیں آج میڈیا پر آ کر اور چینل پر آ کر جناب والی بے حیائی کے جو ہے مناظر کو عیاں کرتی ہیں، اور جناب والی اسی طرح کچھ عورتیں سارا سال جو ہے بے حیائی جو ہے ٹی وی پر آ کر چینل پر آ کر پورا سال جو ہے وہ بے حیائی کرتی ہیں، اور جب رمضان المبارک کا پاک ببرکت مہینہ آتا ہے اس میں وہ جناب میڈیا پر چینل پر بیٹھ کر جناب والی وہ دین کے بارے میں جو ہے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، بے پردہ بیٹھ کر، بے پردہ جناب والی غیر محرموں کے سامنے بیٹھ کر ان کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ اور خاص کر وہ عورتیں جو ٹی وی پر آ کر، چینل پر آ کر اور انٹرنیٹ پر آ کر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ثناخوانی بے پردہ ہو کر کرتی ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں جو انٹرنیشنل جو ہے انٹرنیٹ پر آ کر جو ہے بڑے بڑے چینل پر آ کر بے حیائی کے جو ہے مناظر کو عیاں کرتی ہیں، ان کے حوالے سے میں آج گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس طرح بے پردہ ہو کر ٹی وی پر بیٹھنا اور گفتگو کرنا اور غیر محرموں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے گفتگو کرنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ناظرین، بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی ذات نے جو ہے جو عورت گھر میں بیٹھ کر چار دیواری میں بیٹھ کر چار دیواری میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت وہ بلند آواز سے نہیں کر سکتی، اس عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھے، تو آج وہ جناب میڈیا پر آ کر جو ہے تلاوت کر رہی ہے یا بے حیائی کر رہی ہے، بے حیائی کے مناظر کو عیاں کر رہی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جو عورت گھر میں بیٹھ کر چار دیواری میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی بلند آواز سے نہیں کر سکتی تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ باہر غیر محرم نہ سن لے، کیونکہ عورت کی جو آواز ہے وہ بھی عورت ہے، اس کا بھی پردہ ضروری ہے۔ جو عورت گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر بلند آواز سے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی نہیں کر سکتی، تو وہ میڈیا پر جا کر، وہ چینل پر جا کر، وہ جناب والی انٹرنیٹ پر جا کر وہ کیسے حضور کی ثناخوانی کر سکتی ہے، وہ بھی بے پردہ ہو کر۔ ناظرین و سامعین، اسی طرح جو عورت گھر میں اللہ پاک کی ذات نے عورت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کا مردوں کو حکم دیا کہ نماز جب پڑھنی ہے تو اپنے ہاتھوں کو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاؤ، یہ سنت ہے، تو اسی طرح جو عورتوں کا حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک نہ اٹھاؤ، کیونکہ عورت دیکھو چار دیواری کے اندر ہے اور جناب والی بند کمرے کے اندر ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ عورت اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک نہ اٹھائے، کیونکہ اگر اس نے کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہیں اس کی چھاتی نظر نہ آ جائے، کہیں اس کی چھاتی کی بناوٹ نظر نہ آ جائے، تو اللہ پاک کی ذات نے پردہ وہاں بھی اپنی جو ہے عبادت میں بھی پردے کا اتنا خیال کرتے ہوئے جو ہے ہمیں یہ سبق دیا۔ تو آج جو ہے جناب والی لوگ خوش ہوتے ہیں، آج کسی کی جناب والی اگر بہن آ رہی ہے تو بھائی خوش ہو رہا ہے کہ میری بہن جو ہے میڈیا کی زینت بن رہی ہے، اور جناب والی اسی طرح باپ خوش ہو رہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ جناب فلاں چینل پر آ کر جو ہے جناب وہ گفتگو کر رہی ہے، اور جناب والی اسی طرح خامد جو خوش ہو رہا ہے کہ میری آج بیوی جو ہے وہ جناب والی آج انٹرنیٹ پر آ رہی ہے اور انٹرنیٹ پر بے حیائی کے جو ہے مناظر کو عیاں کر رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھی تو اور
ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی تو آپ فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صحابی ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. بارگاہ میں جب آئے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس جو ہے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ آنکھوں سے نبینے تھے، آنکھوں سے آپ کو نظر نہیں آتا تھا. تو آپ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو ان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پردہ نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ یہ تو نبی نے صحابی ہیں، تو یہ کون سے دیکھ سکتے ہیں، ہم کیوں پردہ کریں؟ تو ناظرین و سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر حضرت عبداللہ ابن مکتوم نبینہ ہیں تو کیا اس کا مطلب کہ آپ بھی نبینہ ہیں؟ تو آپ تو دیکھ سکتی ہیں نا، اس لیے آپ بھی پردہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے پردے کا حکم دیا کہ آپ پردہ کرو. جو عورتیں جناب والی نبی نے صحابی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پردے کا حکم دے رہے ہیں کہ پردہ کرو، آج وہ میڈیا پر آ کر، آج وہ چینلز پر آ کر غیر محرموں کے سامنے بیٹھ کر دیکھ بھی سکتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر وہ گفتگو کر رہی ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر وہ جناب والی دین پر تبصرے کر رہی ہیں اور ہمیں دین بتا رہی ہیں کہ جو جناب والی دین جو ہے یہ ہمیں سبق دے رہا ہے، دین جو ہمیں سبق دے رہا ہے. ناظرین، سب سے پہلے وہ اپنے اس گربان میں جا کر دیکھیں کہ ہمیں جو ہے پردے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا سخت جو ہے ارشاد فرمایا ہے. آج اس دور کے اندر، اس جو یہ میڈیا کا دور جا رہا ہے، آج اس دور کے اندر جو ہے بہت زیادہ عورتیں جو ہے اپنی جو ہے عزت سمجھتی ہیں کہ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اللہ پاک کی ذات نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، ہم فلاں چینل پر آ رہی ہیں، ہم جناب والی فلاں جو ہے انٹرنیٹ کے فلاں چینل پر آ رہی ہیں جناب، وہ بڑی خوش ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کی ذات نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. ناظرین و سامعین، وہ جو ہے اپنی اصلاح فرمائے. میں ان کے لیے بس یہی کہوں گا کہ جو عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اسی میں ہی اس کی عزت ہے، اسی میں ہی اس کا وقار ہے اور اسی میں ہی اس کی شان ہے کہ وہ چھپ کر رہے، بلا ضرورت وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور اسی میں ہی عزت ہے. اس میں عزت نہیں ہے کہ وہ میڈیا پر جا کر بے پردہ ہو کر غیر محرموں کے سامنے اور ان کے ساتھ گفتگو کرے، یہ اس میں عزت نہیں ہے. وہ اپنی اصلاح کرے. حضور نے فرمایا کہ عزت اس میں ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں رہیں اور چار دیواری میں رہ کر جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے اور بلا ضرورت وہ باہر نہ نکلے. اسی چیز میں ہی عورت کی عزت ہے اور اسی چیز میں ہی عورت کا مقام ہے اور اسی چیز میں ہی عورت کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی جو ہے بیویوں کو اور اپنی عورتوں کو گھر میں چھپا کر رکھیں، انہیں با پردہ جو ہے بنا کر رکھیں، جب بلا ضرورت وہ گھر سے باہر نہ نکلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے اس پر اللہ پاک کی لعنت ہوتی ہے، اسی طرح اس کو دیکھنے والے جناب والے ان پر بھی اللہ پاک کی لعنت ہوتی ہے جب تک وہ گھر سے باہر رہے گی. اور خود سوچیں وہ کتنی اللہ پاک کی لعنتیں لے کر وہ گھر واپس لوٹے گی. ناظرین، اپنی اصلاح کریں اور خاص کر کے جو یہ میڈیا پر آ کر اور نعتیں پڑھتی ہیں، جو میڈیا پر آ کر جو بے پردہ ہو کر تلاوتیں غیر محرموں کے سامنے بیٹھ کر کرتی ہیں، وہ اپنی اصلاح کریں. اس میں عزت اور شان نہیں ہے. عزت صرف اور صرف حضور نے فرمایا کہ عورتیں گھر میں چھپ کر رہیں اور عورت چھپا کر جو رکھنے کی چیز ہے، اسی میں ہی عزت ہے، اسی میں ہی عورت کی شان ہے، اسی میں ہی عورت کا مقام ہے. آخر میں بس میں یہی عرض کروں گا کہ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے جو ہے مسلک کی پہچان جید علماء کرام پر آ کر ہمارے جو لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، وہ اس بات کا بھی خیال کریں، عورتوں کی بھی اصلاح فرمائیں تاکہ وہ جو ہے بے پردہ ہو کر جو ہے میڈیا کی زینت نہ بنے. تاکہ کہ بعض میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ علماء کرام کے سامنے بے پردہ، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، وہ سامنے جناب بیٹھی ہوئی ہیں اور جناب والی سامنے بیٹھ کر بے پردہ جناب والی وہ سوال جواب کر رہی ہیں. ایسے جو ہے یہ ناجائز
اور حرام ہے۔ میں بس یہی عرض کروں گا، میں جو ہے علماء کرام کے جو ہے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ پاک کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس حوالے سے میں نے جو ہے یہ چند منٹ کی گفتگو کی ہے۔ تو جتنے